آگے والی صفوں میں زیادہ اجر ملتا ہے، آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سماعت کیجئے خطیب اسلام سرمایہ ملت تشیع جناب حسین آباد نعیمی، اور ان کے بعد علامہ سید شہادت علی نقوی، اور ان کے بعد جناب شاعر آل عمران عقیل محسن نقوی، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید وقار حیدر شرازی آف وہاڑی۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جی چلو ٹھیک ہے۔ ٹھیک یا وارث دعائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عیناؤ حتی تسکنہ ورزقات و تمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفی صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو پیچھے مومنین تشریف فرما ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ یہ جوان بیٹھے مہربانی فرمائیں، کیونکہ پچھلوں کو آگے بلانا یہ غدیر کی سنت ہے۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وماثر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ وہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ صاحب العصر والزمان۔ محمد صاحب العصر والزمان، صاحب لو، صاحب قلم، صاحب ذوالفقار، صاحب رجع، صاحب امامت الصحاب، ولی اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، اسم اللہ، برہان اللہ، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اجازت ہے آغاز کیا جائے؟ انشاءاللہ آواز آپ تک آئے گی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا پڑھا جائے اللہ کے پاک کلام سے پڑھا جائے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ صفات آیت نمبر 100، کیونکہ میں تذکرہ حضرت عباس کا کرنے لگا ہوں اور آیت کا نمبر بھی 100 ہونا چاہیے۔ خداوند قدوس
خداوند قدوس قرآن کریم میں ابراہیم کی دعا کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اگلی آیت میں اللہ نے قبولیت کا اعلان کیا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ ابراہیم اللہ کے وہ برگزیدہ نبی جنہیں وہ تین قومیں نبی مانتی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، یعنی جو محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتے وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ ابراہیم کے دو بیٹے، مجلس پیغام ہوتی ہے، یہ عزاداری عام مزاداری نہیں، یہ مجالس عام مجالس نہیں۔ اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا آپ کتنے بیدار بیٹھے، موبائل بند کر کے بیٹھے، مہربانی فرمائیے۔ اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بیدار بیٹھے۔ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ عام مجالس نہیں، یہ مجالس حرملہ سے نکال کے حر بنا دیتی ہے۔ سلامت رہیں۔ آنے کا مقصد ہوتا ہے یہاں سے آپ پیغام لے کے اٹھیں، یہاں سے رزق معرفت لے کے اٹھیں، یہاں سے عقیدوں کو حسن ملتا ہے۔ ابراہیم کے دو بیٹے جن سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، ایک اسماعیل ذبیح اللہ، ایک جناب اسحاق۔ اسماعیل سے سلسلہ نبوت محمد مصطفیٰ تک آیا، جناب اسحاق سے سلسلہ نبوت جناب عیسیٰ تک آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسماعیل کی نسل میں سے ایک نبی اور جناب اسحاق کی نسل میں سے اتنے سارے نبی، جناب اسحاق کے بعد جناب یعقوب، جناب یعقوب کے بعد جناب یوسف، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسماعیل کی نسل میں سے ایک نبی۔ حالانکہ دونوں بیٹے ابراہیم کے تھے، ان کی نسلوں میں فرق تھا، جناب اسماعیل کی نسل میں، جناب اسحاق کی نسل میں، کیونکہ جناب اسماعیل کی نسل میں فرق تھا، جناب اسحاق کی نسل میں فرق تھا، کیونکہ اسماعیل کی نسل میں سے مصطفیٰ نے آنا تھا، اسحاق کی نسل میں سے مصطفیٰ کے نوکروں نے آنا تھا۔ غور ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ آگے چلا۔ جناب عمران اور حنہ نے منت مانگی کہ پروردگار ہمیں بیٹا عطا فرما جو ہم بیت المقدس کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی دے دی۔ اب وہ پریشان ہو گئے، یہ بیٹی بیت المقدس میں کیسے رہے گی، یہ بیٹی بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی۔ ہم نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹی دے دی۔ اور اس بلند جملہ عابد نعیمی کے کشکول میں نہیں، اللہ نے جناب عمران اور حنہ کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے مریم کو بتول بنا دیا۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، مریم کو بتول بنا دیا۔ اب یہ مجمع بول کے بتائے جتنے پریشان بیٹھے، بتول بی بی کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ طیب و طاہر رہنے والی بی بی، پاک و پاکیزہ رہنے والی بی بی، جو کھائے تو اللہ کے لیے، بیٹھے تو اللہ کے لیے، سوئے تو اللہ کے لیے، خیرات کرے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے تو اللہ کے لیے، جس کا جاگنا اللہ کے لیے، جس کا سونا اللہ کے لیے، جس کا خیرات کرنا اللہ کے لیے۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ جس بی بی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے ہوگا تو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا، اس کا کف نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے ایک اور بی بی نظر آئی، اب پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اتنے ذاکروں میں ایک مولوی سن لیا کرو۔ اب مجھے ایک اور بی بی نظر آئی جو مریم کی بھی سردار تھی، فاطمہ۔ اگر علی کعبے میں نہ آتے، اچھا یہ مجمع بول کے بتائے علی کہاں پہ آئے؟ قلب کعبہ میں۔ اور میرے دادا محترم اکثر ممبروں پہ پڑھا کرتے تھے کہ جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مذہب اہل بیت کی طرف آگئے، قبلہ غلام حسین نعیمی شہید، صاحب نعیم الابرار والے، مالک درجات بلند کر، علی کہاں پہ آئے؟ قلب کعبہ میں، کعبے کے سنٹر میں۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ مومن کا مرتبہ کعبے سے کم نہیں۔ آپ کہیں گے مومن تو کعبے کا طواف کرتا ہے، مومن کا مرتبہ کعبے سے کم کیوں نہیں؟ علی کہاں پہ آئے؟ قلب کعبہ میں۔ کعبے کے دل میں بھی علی رہتا ہے، مومن کے دل میں بھی علی رہتا ہے۔ یا الہ
عظمت عباس کا پہلا عظمت عباس کا پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا، یعنی جو کعبے کے قلب میں اترے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے دل پہ اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ آئے بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو علی کے دل پہ اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ قمر بھائی آگے اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ ممبر بڑی جلدی حوالی کر دوں گا، یعنی جو کعبے کے قلب میں اترے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے دل پہ اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ علی نے کیا فرمایا تھا کہ بھیا کی ایسے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا آئے جو حسین کی نصرت کرے۔ بے شک جناب عقیل نساب عرب تھے، حسب نسب کے جاننے والے تھے، لیکن مولا علی سے زیادہ جاننے والے نہیں تھے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، میں جملہ کہہ گیا ہوں کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی، چلے میں بی بی ام البنین سے عرض کرتا ہوں کہ بی بی آپ کو بیٹا چاہیے تھا، علمدار مل گیا، کیا وفاداری بھی ضروری تھی؟ تو آواز ام البنین آئے گی، عباس مانگے گئے ایک جنگ کے لیے، جنگ خالی علمداری سے نہیں بلکہ وفاداری سے ہوتی ہے۔ چلے دلیل دیتا ہوں، کیونکہ 39 دن خیبر کے میدان میں علمدار گئے، منظر کیا تھا؟ رسول اللہ علم دیتے، یہ علم لے کے چلتے، یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے کہ لشکر تو نہیں بھاگ گیا، رسول اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا۔ درے پہ مرحب بیٹھا تھا، جیسے مرحب کو دیکھتے ویسے ہی واپس آ جاتے۔ رسول اللہ پوچھتے کیا ہوا؟ تو کہتا فوج بھاگی، تو کہتا لشکر بھاگا۔ 39ویں دن رسول خدا نے کیا فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ جیسے 40ویں دن مولا کائنات علم لے کے چلے، مولا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ پورے کا پورا لشکر تھا۔ جیسے درے کے قریب آئے، عین اللہ آنکھوں سے مرحب کو دیکھا، مرحب نے پریشانوں کے نجومی کو دیکھا، کیونکہ نجومی نے سے بتایا تھا آسمان پہ ایک سیارہ کہ جس کے گرد ایک ستارہ 2500 سال میں چکر مکمل کرتا، جب تک وہ چکر مکمل نہیں کرے گا یہودیت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مرحب تو یہودیت کی نشانی، اب سر اٹھائیے گا۔ جیسے مولا کائنات نے اذن اللہ کانوں سے اس کی آواز کو سنا، مولا نے پتھر میں علم گاڑا، جیسے نکالا ستارے نے چکر مکمل کر لیا۔ جیسے مولا کائنات نے پتھر میں علم گاڑا، جیسے نکالا ستارے نے چکر مکمل کر لیا۔ نجومی نے مرحب کو دیکھا، مرحب نے نجومی کو دیکھا، کہا پریشان نہ ہو، کبھی کبھی چکر جلدی بھی مکمل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی چکر جلدی بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے مولا کائنات پتھر میں علم گاڑتے پھر نکالتے، ستارہ چکر مکمل کر لیتا۔ نجومی مرحب سے کہنے لگا اس کے مقابلے پہ نہ جانا، یہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں، ستارے اس کے اشارے پہ چلتے۔ سلامت رہے، کہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں، ستارے اس کے اشارے پہ چلتے، کہ بھیا کی لے سے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا آئے کہ حسین کی نصرت کرے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا تاریخ کی کہ ساری زندگی محمد مصطفیٰ نے 2 تمنا کی، محمد مصطفیٰ نے 2 دعائیں مانگی، یا محمد مصطفیٰ نے سیدہ مانگی یا علی مانگا۔ نہیں آپ نے تائید نہیں، ساری زندگی علی نے ایک تمنا کی کہ بھیا کی لے سے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا ہے جو حسین کی نصرت کرے۔ اس منبر حسینیت کی قسم کچھ چیزوں کی علی تمنا کر سکتے تھے، علی جنت کی تمنا کر سکتے تھے۔ علی نے جنت کی تمنا نہ کی کہ پروردگار علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے،
علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اگر علی روٹیاں لے کر مکہ اور مدینے کے بازاروں میں سائل کو ڈھونڈتا ہوا دکھائی دے، علی کو جنت کی تمنا، اگر روٹیاں مانگنے فرشتے دروازے پر آئیں تو جنت کو علی کی تمنا، اگر علی ولایت کی انگوٹھی لے کر، پریشان تو نہیں ہو گئے، اگر علی ولایت کی انگوٹھی لے کر مکہ اور مدینے کے بازاروں میں سائل کو ڈھونڈتا ہوا دکھائی دے، علی کو ولایت کی تمنا، اگر نماز کی حالت میں سائل سوال کرے انگوٹھی اتار لے تو ولایت کو علی کی تمنا، اگر علی کی ماں دروازے سے کعبے میں جاتی علی کو کعبے میں آنے کی تمنا، اگر دیوار میں در بنا تو کعبے کو علی کی تمنا، اگر تلوار ٹوٹ جانے کے بعد علی اللہ سے ذوالفقار مانگتے ہوئے دکھائی دے، علی کو ذوالفقار کی تمنا، اگر جبرائیل لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتا ہوا زمین پہ آیا تو ذوالفقار کو علی کی تمنا، اگر ہجرت کی رات علی مصطفیٰ کے بستر پہ خوش ہوتا علی کو مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کی تمنا، اگر مصطفیٰ سلائے تو مصطفیٰ کو علی کو بستر پہ سلانے کی تمنا۔ ساری زندگی مصطفیٰ نے دو تمنا کی، یا سیدہ مانگی یا مددگار مانگا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ پروردگار مجھے مددگار عطا فرما۔ علی نے فرمایا بھیا عقیل ایسے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا آئے جو حسین کی نصرت کرے، اگر جملے سے جملہ مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے۔ عباس کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا، مصطفیٰ کے مددگار کو علی کہتے ہیں، مددگار کے مددگار کو عباس کہتے ہیں۔ بسم اللہ مددگار کے یا رسول اللہ یا الہ، مددگار کے مددگار کو عباس کہتے ہیں، اور ہے کہ نہیں؟ علی نے کیا فرمایا تھا کہ بھیا قلعہ سے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا آئے جو حسین کی نصرت کرے۔ خدا کی قسم یہ ممبروں کی بحث نہیں کہ عباس معصوم ہے کہ نہیں، میں دلیل دیتا ہوں قمر بھائی، عباس معصوم ہے کہ نہیں، یہ ان کے گھرانے کا کمال ہے۔ اگر بیٹا، اور اس سے بلند جملہ میرے کشکول میں نہیں، اگر بیٹا چہرے پہ نقاب اوڑھ کر میدان میں آ جائے دنیا علی سمجھتی ہے، میں جملہ کہہ گیا ہوں، اگر بیٹا چہرے پہ نقاب اوڑھ کر میدان میں آ جائے دنیا علی سمجھتی ہے، اور اگر علی ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ سو جائے دنیا رسول سمجھتی ہے۔ جن کے گھرانے کا کمال ہے، میں اکثر ممبروں پہ کہا کرتا ہوں آل محمد کا مرتبہ تو عقلوں میں آ نہیں سکتا، یہ عقلوں سے بالا تر، ان کے دروازے کے فقیر سمجھ میں نہیں آتے۔ نہیں غور فرمایا، یہ انڈیا میں بیٹھا ہوا خواجہ معین الدین سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ واقعہ نسلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ تو جو میر کی سرزمین پہ آ کر بیٹھ گیا، بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ کون آ کر بیٹھ گیا کہ زمین اللہ کی تیری نہیں، تو نہیں رہے گا زمین رہے گی۔ اس نے خواجہ پہ پانی بند کر دیا۔ اب جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا، اس نے خواجہ پہ پانی بند کر دیا۔ خواجہ سمجھ گیا کہ ان کا حسب نسب کہاں سے ملتا ہے، کہنے کو جملے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ظلم طغیانی پہ آتا ہے تو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب نے شاگرد کو بھیجا کتنے تالاب پہ قبضہ، کہ پورے تالاب پہ قبضہ، کہ یہ وضو کا لوٹا لے جا۔ خواجہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جب مولا کائنات وضو کے لیے بیٹھتے اتنا گریہ فرماتے زمین تر ہو جاتی، رخسارے بھیگ جاتے۔ چاہنے والے سوال کرتے مولا یہ کیا عالم ہے، کہ یہ اس کا عالم کیوں نہ ہو جو اللہ کے دربار میں جا رہا ہو، کیونکہ جسے ہم مصلی کہتے ہیں اسے علی اللہ کا دربار کہتے تھے۔ کہ کتنے دریا پہ قبضہ، کتنے تالاب پہ قبضہ، کہ پورے تالاب پہ قبضہ، کہ یہ وضو کا لوٹا لے جا اور تالاب کے قریب جا اور کہنا ہے تالاب تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اچھا جتنے پریشان بیٹھو پچھلے صاحبان، ایک وضو کے لوٹے میں کتنا پانی آئے گا، تھوڑا سا پانی آئے گا،
جیسے تالاب کے نزدیک آیا سپاہیوں نے اجازت دی، تاریخ میں ایسے ہی جملے لکھے، جیسے ہی خواجہ کا نام لیا پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا، پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ پہرے داروں نے جا کے خبر دی کہ تو پانی بند کرنا چاہتا تھا، وہ پورا تالاب اٹھا کے لے گیا۔ کہ کس میں لے گیا؟ کہ ایک وضو کے لوٹے میں۔ اگر جملے سے جملہ مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے، خواجہ کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا۔ کہ کتنے تالاب پہ قبضہ؟ کہ پورے تالاب پہ قبضہ۔ کتنے میں لے گیا؟ ایک وضو کے لوٹے میں پورا تالاب آ گیا۔ جیسے پورا تالاب ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا، بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ ہماری حکومت کو خطرہ، وہاں سے بادشاہ چلا گیا۔ خواجہ کے مرید خواجہ کے دروازے پہ آئے، کسی نے کہہ دیا بادشاہ، کسی نے کہہ دیا شاہ، کسی نے کہہ دیا خواجہ۔ خواجہ نے کہا اس کا بندوبست بھی میں کر کے جاؤں گا کہ جب لوگ حاجتوں لے کے، دعائیں لے کے، حاجتیں لے کے میرے دروازے پہ آئیں گے، میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ شاہ اشت حسین۔ سلامت رہیں، بس کریے۔ میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ شاہ اشت حسین، کہ جن کا فقیر ایسا ہو۔ چلے پھر جملہ ہدیہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہ ممبر پہ زور ہی لگایا جائے پھر آپ بولیں گے، بات میں زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ کتنے تالاب پہ قبضہ؟ پورے تالاب پہ قبضہ۔ جن کا فقیر ایسا ہو، ان کا جناب امیر کیسا ہوگا؟ فقیر تو ایسا کہ پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا، جملہ ہدیہ کرنے لگو۔ اور امیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو پورے قرآن کو نقطے میں بند کر دے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، جو پورے قرآن کو نقطے میں بند کر دے۔ یہی وجہ ہے مسجد نبوی چھلک رہی تھی، شانوں سے شانے ملے ہوئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تازہ تازہ صحابی، کھائے پیے لوگ، نماز کے وقت قریب آئے، ایسے خوفناک شکل کی مخلوق داخل ہوئی۔ اس نے آتے کہا آئینہ محمد، کون ہے محمد؟ اصحاب کے چہروں پہ پسینہ آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شمع رسالت کے پروانے پیغمبر کو گھیر لیتے۔ سب نے راستہ دی، یہ محمد مصطفیٰ کے قریب آئے۔ آپ محمد؟ جی میں ہوں محمد۔ محمد مصطفیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا کہ تو انسانوں سے نہیں لگتا، کہ ٹھیک پہچانا، میں قوم جنات سے ہوں۔ کہ میرے پاس کیوں آئے؟ کہ محمد میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ یہ کھول دیجئے اور آپ بھی کھول دیجئے۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ یہ کھول دیجئے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کس نے باندھے؟ کیوں باندھے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کہ محمد میں نوح کا دشمن تھا۔ جب طوفان نوح آیا، نوح اپنے ساتھیوں کو لے کے چلنے لگا، مجھے اپنے بازوؤں پہ اتنا مان تھا، میں نے چاہا کہ نوح کو ساتھیوں سمیت پانی میں الٹ دیا جائے۔ ایسے میں نوح نے کسی کو پکارا، تائید کرو میری بات کی، نوح نے کسی کو پکارا۔ ایک گھوڑا سوار پانی کی لہروں پہ، بویا شاہی پانی کی لہروں پہ سفر کرتا ہوا آیا۔ اس نے ایک ہاتھ کے ساتھ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اب جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا۔ اور جاتے ہوئے فرمایا اے نوح، جب دوبارہ مشکل آئے تو مشکل کشا کو بلا لینا، کہ جب دوبارہ مشکل آئے تو مشکل کشا کو بلا لینا۔ خدا کی قسم یہ باتیں ہو رہی تھی یا مسجد کے در سے علم کا در آیا، جیسے مولا کائنات قطب الاقطاب حبیب الاحباب بے کا نکتہ ساقی کوثر دین کا وارث مصطفیٰ کا جانشین فاطم بہلا مالک بدر مالک احد مالک حنین ناطق قرآن مرضی پروردگار نفس پیغمبر قوت پروردگار خطیب منبر سلونی ابو طالب کا بیٹا محمد کا داماد
جبرائیل کا استاد، امام المشارق امام المغارب، صفت آدم، خلت ابراہیم، لسان اسماعیل، جمال یوسف، بشارت یعقوب، کرم عیسیٰ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جیسے مولا کائنات مسجد نبوی میں آئے، صحابیوں کی سانسوں میں سانس آئے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ یہ جن رسول خدا کے پیچھے چھپ گیا، رسول خدا نے اسے آگے کیا، پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ کہ اے محمد مجھے بچا لیجئے، یہ وہ جوان آ رہا ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ سلامت رہے۔ یہ وہ جوان آ رہا ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ جیسے مولا کائنات جس جملے کے لیے محنت کی، جیسے مولا کائنات رسول خدا کے قریب آئے، درود پاک کی تلاوت کی، یا علی نے سلام کیا، نبی کو سلام کیا، آقا کو سلام کیا۔ جیسے رسول خدا نے علی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھنے کے بعد فرمایا، یا علی تو اسے جانتا ہے؟ خدا کی قسم کیوں نہ جانے کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں اسے جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کہا یا علی اس کے ہاتھ کھول دیجئے۔ کہا یا رسول اللہ پہلے یہ 2 شرطوں کو پوری کرے، پہلے یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیغمبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم علی ہاتھ کھولنے لگے تھے، رسول خدا نے فرمایا یا علی رک جائیے، ابھی اس سے کہے یہ پڑھے علی ولی اللہ۔ یہ پڑھے علی ولی اللہ۔ اسی علی ولی اللہ بچانے کو لیے، علی ولی اللہ بچانے کے لیے آل محمد نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اس غم سے بڑا غم کوئی نہیں، اس تعزیت سے بڑی تعزیت کوئی نہیں۔ آل محمد کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آتے، ان کی کنیزیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ آل محمد کے دروازے پہ آنے والی ایک کنیز کا نام شیری تھا۔ یہ بی بی شہربانو کی کنیز تھی۔ ایک دن مولا حسین بی بی شہربانو سے کہنے لگے، شہربانو تیری یہ کنیز بڑی عبادت گزار ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ شہربانو شیری کے پاس آئی کہ جس کی تعریف میرے مولا کرتے ہیں میں اسے کنیزی میں نہ رکھوں گی، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ شیری قدموں میں گر گئی، کہ بی بی میں آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ روتے وقت شرمایا نہ کرو، تاریخ میں لکھا گیا کہ اسی دوران آل محمد کا چاہنے والا حارث یہ مولا حسین کو سلام کے لیے آیا۔ جیسے سلام کر کے جانے لگا، مولا نے اسے روک لیا۔ مولا شیری کے پاس ہے، شیری اگر تو اجازت دے تیری شادی میں حارث سے کروا دوں۔ کہ مولا جیسے آپ کی مرضی۔ کہ شیری یہ بتا حق مہر میں کیا لے گی؟ کہ مولا جسے آپ کے دروازے کی غلامی مل جائے اسے حق مہر میں کیا چاہیے؟ کہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ کہ مولا حارث سے کہہ دیجئے گا سال میں 1 مرتبہ آپ کے دروازے کی زیارت کرتی رہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا مصائب کا پہاڑ ہے۔ مولا نے شیری کی شادی حارث سے کروا دی۔ یہ کوفہ کے باہر ایک پہاڑ پہ رہنے لگی، سال کے بعد آتی آ کے مولا کو سلام کرتی چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، جیسے ہی 60 ہجری کا سورج طلوع ہوا، عزادار شیری سلام کے لیے آئی۔ جیسے سلام کر کے جانے لگے، تیرے مولا کی آواز ہے شیری اگلے سال کیا ارادہ ہے؟ تڑپ کے رہ گی۔ مولا نے کبھی سوال نہیں کیا کہ مولا ہر سال کی طرح آپ کے دروازے پہ آتی رہوں گی۔ کہ شیری اگلے سال حسین تم سے ملنے کے لیے آئے گا۔ کہ شیری میں اکیلا نہیں، علی اکبر بھی ساتھ آئے گا، قاسم بھی ساتھ آئے گا، عباس بھی ساتھ آئے گا۔ شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا
میرے گھر کے مقدر جاگ جائیں گے، میرے گھر میں فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، میرے سردار آ جائیں گے۔ شیری کو کیا معلوم تھا آل محمد کا قافلہ کوفہ کے بازار میں کیسے آئے گا؟ عزادارو تاریخ میں لکھا گیا شیری واپس آئی، مولا کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک لکھا گیا شیری نے مولا حسین کے لیے کرسی بنوائی، یہاں پہ مولا حسین بیٹھیں گے، علی اکبر کے لیے مسند بنوائی، یہاں پہ علی اکبر آرام کریں گے۔ اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں۔ وقت گزرا، جیسے ہی شیری کو معلوم ہو گیا حسین کے گھر میں ننھا علی اصغر بھی آ گیا۔ شیری نے اصغر کے لیے جھولا بنوایا، یہاں پہ علی اصغر آرام کریں گے۔ کیا معلوم تھا آل محمد کا قافلہ کوفہ کے بازار میں کیسے آئے گا؟ عزادارو 2 محرم کو حسین کربلا آ گئے، 7 کو پانی بند کر دیا گیا، 10 محرم کو شبیر جنازوں پہ جنازے اٹھانے لگا، جنازے اٹھائے، سروں کو کاٹا گیا، چھوڑ دیا مسائل میں نے، سروں کو کاٹا گیا، ایسے ہی سروں کو کاٹا گیا کہ ام لیلہ کے سامنے علی اکبر کا سر کاٹ دیا گیا، ام رباب کے سامنے علی اصغر کا سر کاٹ دیا گیا، سروں کو کاٹا گیا، بیبیوں کی ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی۔ 13 یا 14 محرم کو یہ قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا، بازار میں شور اٹھا، بازار میں شادیانے بجے، گونج اٹھی۔ شیری نے حارث سے پوچھا، حارث یہ بازار میں شور کیسا، یہ بازار میں شادیانے کیسے؟ کہ انہیں معلوم تو نہیں ہو گیا میرے مولا آنے والے ہیں؟ حارث بازار میں جا کے دیکھ کیا، جیسے ہی حارث بازار آیا ویسے ہی واپس آ گیا کہ شیری مولا تو نہیں آئے، کچھ کٹے ہوئے سر بندھی ہوئی بیبیاں دیکھ آیا ہوں۔ کہ شیری اس قافلے میں 4 سال کی بچی دیکھ آیا جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان، جس کے کانوں سے تازہ خون، اتنی بھوکی اور پیاسی ہے کسی سے کچھ نہیں مانگتی۔ عزادارو تاریخ میں لکھا گیا شیری نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے، اللہ کرے مولا حسین کے گھر والوں کی خیر ہو۔ اس سے بڑے مصائب کے جملے نے عزادارو جیسے حارث کھانا لے کے بازار میں آیا ویسے ہی واپس آ گیا کہ شیری قیدیوں نے بڑا عجیب سوال کر دیا کہ جا گھر والی سے پوچھ کیا کہ کھانا صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے، کھانا صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے؟ یہ جملہ آنا تھا، شیری کے سر پہ چادر نہ رہی، یہ سوال میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں۔ حارث مجھے اجازت دے اور میں تیرے ساتھ بازار جاؤں۔ حارث نے اجازت دی، شیری بازار آئی، کٹے ہوئے سروں کو دیکھا لیکن شیری پہچان نہ پائی۔ ایک ضعیف کے پاس آئی، بھائی آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا مدینے کے رہنے والے۔ اسی دوران شیری کی نظر بیبیوں کی طرف پڑی، یا زینب عالیہ کی آواز آئی، اے بیبیوں مجھے چھپا لو اور مجھے شیری نہ دیکھے۔ بیبیوں نے بالوں کا پردہ بنایا، عزادارو شیری قریب آئی، پہلا جملہ کہ اے بیبیوں تم کہاں کی رہنے والی؟ کہا مدینے کی رہنے والی۔ شیری کی آواز آئی، مدینے میں میری آقا زادی بھی رہتی ہے۔ ایک بی بی آگے بڑھی، تیری آقا زادی کا نام کیا؟ شیری 4 قدم پیچھے ہٹی، اے بی بی اس کا نام نہ پوچھنا۔ کہا کوفے کا بازار، کہا شرابیوں کا مجمع، کہا بدماشوں کا مجمع، کہا علی کی پردے دار بیٹی۔ یہ جملہ آنا تھا، زینب نے بالوں کو ہٹایا اور شیری پہچان لے اور تیری آقا زادی بازار میں آ گئی۔ شیری نے زینب کو دیکھا، چہرے پہ ماتم کیا، اگر یہ زینب ہے یہ حسین کا سر۔ اسی وجہ سے حسین نے قرآن کی تلاوت کی۔ شیری ماتم کرتے ہوئے سر حسین کے نیچے آئی، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہنے لگی، مولا اگر ایسے آنا تھا تو کبھی نہ آتے۔ کہا شیری حسین نے وعدہ پورا کیا،
حسین اکیلا نہیں، علی اکبر بھی ساتھ، قاسم بھی ساتھ، عباس بھی ساتھ۔ شیریں نے سروں کو دیکھا، اکبر کا سر نظر آیا، قاسم کا سر نظر آیا، رو کے کہنے لگی مولا اکبر کا پرسہ بعد میں، قاسم کا پرسہ بعد میں، مولا عباس کہا تھا کہ شیریں وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر، اور جب سے معصومہ کو تماچے لگے، زینب کے سر سے چادر اتری، خیموں کو آگ لگی، عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوا۔ برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ 13 اپریل ساجوال میں ملک تنویر عباس کے زیر اہتمام وارثان تطہیر کے ذکر کا سالانہ اہتمام ہے، جس سے علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا اور ذاکر اہل بیت جناب سید اقبال حسین شاہ بجاڑ، ان کے علاوہ بھی ملک بھر سے معروف علماء کرام و ذاکرین عظام خطاب کریں گے۔ تمام احباب شرکت کر کے خوشنودی سیدہ حاصل کیجیے گا۔ اب آپ کے سامنے مختصر ٹائم کے لیے ذاکر اہل بیت علی رضا کرپالوی اور ان کے بعد محقق قرآن و حدیث خطیب اسلام جناب علامہ سید شہادت علی نقوی، اور ان کے بعد خطیب محمد و آل محمد مداح محمد و آل محمد خطیب پاک ثانی زہرہ صلوات اللہ علیہ جناب قمر عباس کھرل اپنے مخصوص انداز میں محمد و آل محمد کے فضائل و مصائب بیان کریں گے۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔ احباب جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں۔ لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر مانتے ہیں۔ در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت، در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت، ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں۔ ستارہ جو در حیدر پہ اترے تو تعجب نہ کرو، عظمت مرتضوی شمس و قمر جانتے ہیں۔ اسی حیدر کرار علیہ السلام کے در پہ سجدہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر اہل بیت جناب علی رضا کرپالوی برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ التماس سے دعا برائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت حسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوضہ الساعت و فی کل ساعت، ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینن، حتی تسکنہ ورزقات و متمتع فیہا و طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک اللہ کریم اللہ محمد و آل محمد عزت اسمند واسطہ جتنے مومن عزادار فرش ذات شامل ہیں، جتنی انیک دلی دعاواں حاجات رکھتے ہیں، مالک اللہ تمام دی انیک دلی دعاواں حاجات پوریاں فرما۔ مالک اللہ محمد و آل محمد عزت اسمند واسطہ بانیان دا پر خلوص اہتمام، میں تو پہلے